لے کے کھاتے ہیں. یہ ساری اسلامی تعلیم ہے. اسراف اور کیا کسے کہتے ہیں؟ یہ جھونپڑیاں بنانے سے اسلام کو کیا ملتا ہے؟ یا یہ جو ہم بازاروں کو لباس پہناتے ہیں، یعنی بازاروں کا ایک ایک ستون لباس میں ملبوس ہوتا ہے، یہ ہم اسراف کر رہے ہیں. اسراف اور تبذیر کو اللہ نے حرام کیا. کل جب اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ مقروض تمہارے ملک میں مقروض ہی رہا، ننگا تمہارے ملک میں ننگا ہی رہا، بے لباس آدمی بے لباس ہی رہا، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا وہ ننگے پاؤں ہی گھومتا رہا، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی، اور تم نے ماشاءاللہ ویسے دیگیں چڑھائی اور کھا پی کر پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور آرام سے سو گئے. غریب غریب ہی رہا اور تم نے قسم قسم کے کھانے کھائے، اور یہ تم نے بازاروں کو سجایا اور کسی غریب کو تم نے لباس پہننے کو نہیں دیا. جب حضور یہ سوال کریں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. کہا چھوڑ دیجئے، دفع کیجئے ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے. جیسے مجھے کھیل تماشا ہے یہ. یعنی آپ دیکھ لیجیے پرسوں 12 ربیع الاول کو بازاروں میں جائیں، وہاں ڈیک لگے ہوں گے، گونج رہے گانے گائے جا رہے ہوں گے. خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کر اس کے طواف کیے جا رہے ہوں گے، مسجد نبوی کا ماڈل بنا کر اس کو چوما جا رہا ہوگا. یہ بت گری اور بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ اور یہ جو ہم جگہ جگہ بے تحاشا لائٹیں لگا کر اور کپڑے لٹکا کر اور لباسوں کو اور بازاروں کو لباس پہنا کر یہ سمجھتے آپ نے نیکی کی ہے، جبکہ آپ کے اپنے محلوں میں کتنی بے بگان ہیں اور کتنی ایسی نوجوان بچیاں ہیں جن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ان کے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں. تو آپ نے کیا نیکی کی؟ کیا وہ آپ کے خلاف مدعی نہیں ہوگی؟ کم از کم ایک دن تو ہم ایسا گزارے نا، ایک دن ہی صحیح، جس میں اس ملک میں کوئی بے لباس نہ ہو، کسی کا جوتا ٹوٹا ہوا نہ ہو. کم از کم ایک دن تو ہم کسی بیوہ کے آنسو پوچھیں. کم از کم ہمیں ایک دن تو ایسا کریں کہ کسی نوجوان بچی کی شادی کا انتظام کر دیں، وہ بھی سمجھے کہ ہاں اس ملک میں اور ان مسلمان کہلانے والوں میں میرا اپنا بھی کوئی ہے. مسلمان وہ آپ کے اپنے ہی تھے کہ جس گھر میں وہ بچیاں جوان ہو جاتی تھی نا تو پریشان ہو جاتے تھے، یہ بچیاں ان کی جوان نہیں ہوئی، یہ میری بچیاں جوان ہوئی. وہ ہمارے اپنے ہی تھے. اس کا مطلب ہم خود تھے وہ وہاں، لیکن اب ہم پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے. جو آدمی مقروض رہتا ہے اس کے قرض ادا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. آپ کو کچھ اندازہ ہے کتنا بڑا جرم ہے؟ ہستانی اس کے راوی ہیں کہ ہم ایک جنازہ لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، کوئی صحابی انتقال کر جاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے. جب آپ جنازے کے لیے آگے بڑھ گئے اور آگے رکھ دیا گیا جنازہ، تو پلٹ کے آپ نے پوچھا کہ اس آدمی نے کسی کا قرض ادا تو نہیں کرنا؟ تو بتانے والے نے بتایا حضور یہ آدمی مقروض مرا ہے، اس کے ذمہ قرض ہے. تو آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے. فرمایا مقروض کا قرض، مقروض کا جنازہ اللہ کا رسول نہیں پڑھاتا. تم پڑھ لو، تم پڑھا لو، میں نہیں پڑھوں گا. حسانی کہتے ہیں کہ میں نے موقع کی مناسبت سے میں نے گزارش کی، حالانکہ وہ خود کو امیر آدمی نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نے گزارش کی حضور میں کوشش کروں گا کہ جتنا اس کا قرض ہے وہ میں ادا کر دوں. جب میں نے ذمہ داری لے لی تب حضور نے نماز جنازہ پڑھائی. میرے بھائیوں، کتنے مکان ہیں جو ہم نے بنائے ہیں قرضے لے کر، اور غضب خدا کا بھول گئے کہ سود حرام ہے. وہ سود پر سود چڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ مکان گر جاتا ہے لیکن اس کی قسطیں ختم نہیں ہونے میں آتی. سندھ میں اور پسماندہ علاقے جو ہمارے پنجاب کے، جا کر میں دیکھ لیجئے کہ کتنے ہاری ہیں اور کتنے جاگیرداروں کے مزارے ہیں. وہ پشتوں کے پشتیں گزر جاتی ہیں، ان کو حتیٰ کہ غلام بنا لیا جاتا ہے،
اور ان پر قرض چڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کبھی کوشش نہیں کرتا کہ ایسے موقع پر جو ہم دیگوں پر برباد کریں گے، جھونپڑیوں پر برباد کریں گے، جھنڈیوں میں جو پیسے لگائیں گے، یہی پیسے اکٹھے کر کے جا کر اس کا قرض ادا کر دیں، شاید کسی ہاری کی مصیبت ٹل جائے۔ ہم کبھی نہیں سنتے۔ سوچ لیجیے، چودھری افضل حق مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، عقل کی کمی، کہ وسائل ہیں، انہیں ہم اڑاتے تو ہیں لیکن صحیح معنی میں اس کو صرف نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا کام یہ تھا، اور انہوں نے جو تربیت دی ہے مسلمانوں کو، ان کو یہ سکھایا، دیکھیے تمہارے پاس جو کچھ آیا ہے نا، تم سمجھ لو کہ صرف تمہارا نہیں، اس میں کسی دوسرے کا حصہ بھی ہے، تمہارے مسلمان بھائی کا حصہ بھی ہے۔ یہ جو فرمانا بآت الیتامی حقہ والمسکین ولا تبذر تبذیرا، دیکھو یتیموں مسکینوں کا حق پہلے ادا کرو، فضول خرچیاں مت کرو، آپس کی دعوتیں مت اڑاؤ، اپنی دعوتیں کرو، لیکن اس وقت جب دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس پر خرچ کرنے کا تقاضا ہو رہا ہو کہ اس پر بھی خرچ کرو، اسے میں پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آخر وہ لوگ ہی تھے نا، ہماری طرح ہی تھے کہ جب وہ مسلم نماز پڑھ کے آتے نا فجر کی، تو کوٹھے پر چڑھ جاتے، اور کوٹھے پر چڑھ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ لوگوں دائیں بائیں اپنے دیکھو کہ رات کو کوئی مسافر یا کوئی آیا ہوا کوئی آدمی، کوئی مسکین کہیں رات کو بھوکا تو نہیں سویا، اگر بھوکا سویا ہے نا تو اللہ کا عذاب منڈلانے لگتا ہے اس محلے پر، اور کسی وقت وہ نازل ہو سکتا ہے۔ اندازہ کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد میں شریک بنایا گیا تھا۔ حضور نے یہاں تک فرمایا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر زیادتی کرتا نہ اس پر کسی کو زیادتی کرنے دیتا۔ اب ایک ذمہ دار اپنے مزارع پر ظلم کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو دوسرے لمبی داڑھیوں والے اور تہجد پڑھنے والے لوگ وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، تو کل اس کا جواب نہیں دیں گے کہ تم تو مسلمان ہو کر یہ عہد کر چکے تھے کہ تم دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں ہونے دو گے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کیوں نہ روکا ہے؟ دیکھ لیجیے معاملہ کتنا سنجیدہ ہے۔ حالانکہ اگر ہم چھوٹی سی بات پر عمل کر لیں، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، علامہ اسد، جن کا اصل نام لیوپولڈ تھا، جرمن کے رہنے والے یہودی اخبار نویس تھے، اللہ نے توفیق دی، عربوں میں گھومتے پھرے کئی سال تک، مسلمانوں کو بڑا قریب ہو کے دیکھا، اور پھر سعودی عرب جا کے مسلمان ہوئے، پھر پاکستان کی ان کو شہریت ملی، پاکستانی بھی رہے وہ، اور یہاں ان کو بعض عہدے بھی دیے گئے، بعض ان سے کام بھی لیا گیا اسلامی قانون کی تدوین میں، لیکن نیتوں میں فتور تھا تو وہ تدوین کیا کرتی، یہاں کو علماء کی کمی تو نہیں تھی۔ انہوں علامہ اسد نے لکھا ہے کہ جن دنوں میں عربوں میں گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا مسلمانوں کو، تو میں ایک دن پتہ نہیں بصرہ یا کوفے قریب ٹرین میں بیٹھا ہوا، تو گاڑی کو ٹرین آ کے رکی ایک اسٹیشن کے سامنے، تو ایک عرب بدو نے ایک روٹی خریدی، ظاہر روٹیاں مسلمانوں بڑی بڑی جیسے افغانیوں کی ہوتی، اس میں نمک ہوتا بس اور کچھ نہیں، اس نے روٹی خریدی اور اپنے تھیلے میں ڈال دی کہ آگے چل کر وقت ہونے والا کھانے کا، تو وہاں جا کے میں آگے کھا لوں گا۔ کام ایک دو اسٹیشن آگے گئے تو وقت ہو گیا دوپہر کو کھانے کا، جن لوگوں کے پاس کشادگی تھی انہوں نے تو کنٹین والوں کو آرڈر دیے، جن کے پاس اپنے ٹفن کاری تو ٹفن کاری کھول لیے۔ کہا اس نے کیا کیا کہ اپنا تھیلا کھولا، اس کے سامنے میں بیٹھا تھا، اس نے روٹی کے 2 حصے کیے، آدھی روٹی میری طرف بڑھا دی، آدھی روٹی آپ نے سامنے رکھ لی، اور مجھے کہا تفضل، شوق فرمائیے، کھائیے۔ کہا میں جو عربی جانتا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم، میں سمجھ نہیں سکا اس نے کیا کہا، تو میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا سوٹڈ بوٹڈ، اس کو کچھ انگریزی آتی تھوڑی بہت سے ٹوٹی پوٹی انگریزی مجھے سمجھایا کہ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا وقت ہے، بھوک آپ کو بھی لگی ہے اور مجھے بھی لگی ہے، یہ ایک روٹی کو ہم 2 حصے میں تقسیم کر کے کھا لیں گے تو وقت آپ کا بھی گزر جائے گا، میرا بھی گزر جائے گا، تو ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی، میری بھی ہو جائے گی، تو میں بڑا عاجز آدمی ہوں، اور میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ خدا گری آپ اس کو قبول کر لیں اور یہ روٹی آپ کھا لیں۔ کہنے لگے جب اسے یہ ترجمہ کر کے مجھے سنایا نا، تو میں نے روٹی لے لی اور روٹی میں نے کھا لی۔ اب روٹی میں نے کھا لی، لیکن پھر مسلسل شام تک میں یہ سوچتا رہا، پھر جا کر میں بیوی سے بات کی، دونوں مسلمان ہو گئے،
تب دونوں میں سے نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کو ریاست بنانے کے بعد صرف 10 سالوں میں پورا جزیرہ عرب جس کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل علاقے تک پھیلا ہوا ہے، اس میں ایک حیرت انگیز کام کیا اس نے کہ وہ لوگ جو کل تک بھوکے ننگے تھے نا، ان کو روٹی دے دی کھانے کو، اور خلافت راشدہ تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کہاں تو وہ لوگوں کو صبح ملتا تھا، شام کو نہیں ملتا تھا، شام کو ملتا صبح نہیں ملتا تھا۔ اب یہ حال ہو گیا ان کا کہ اگر ایک سال ایک آدمی زکوٰۃ دیتا تھا نا، اگلے سال اس کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا، وہ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتا تھا، کس کو دوں میں؟ اور جن کے بعد جا کر کہتا رہا کہ پچھلے سال میں نے آپ کو زکوٰۃ دی تھی، آپ لے لیجئے، تو وہ کہتا بھائی اس سال تو میں خود زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں کیسے لے لوں؟ کہا یہ جو حیرت انگیز تبدیلی آئی تو آج مجھے سمجھ میں آئی کہ اس کا آغاز کس طرح ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کو صرف ایک بات سکھا دی کہ تمہارے پاس جو مال بھی آتا ہے نا، یہ صرف تمہارا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے، اسے جب بھی کھاؤ بانٹ کے کھاؤ، تقسیم کر کے کھاؤ۔ تمہارے پاس ایک بھی روٹی ہے نا اور دوسرے کے پاس ایک بھی نہیں ہے تو تم ایک تقسیم کر لو۔ اور کبھی حضور نے فرمایا طعام الواحد یکفی اثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کبھی فرمایا طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کہا یہاں سے ان کے معاشیات کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبیوں کے مسائل حل کرنے کا طریقہ ہی اور ہے، وہ دیکھیے انسان کو اندر سے بدلتے ہیں، اس کے بعد اس کے اثرات باہر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کبھی اس چیز پر لڑ رہے ہیں، کبھی اس چیز پر لڑ رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کے کو پھنسیاں نکل آتی ہیں نا، پھوڑے نکل آتے، تو کبھی ایک پھوڑا چھیلتا، کبھی دوسرا، کبھی اس پر پھاڑ لگاتے، کبھی اس پر۔ یہ نہیں دیکھتا وہ اللہ کا بندہ کہ میرا خون خراب ہوا تو پھوڑے نکلے ہیں نا، وہ خون نہیں بدلتا، پھوڑوں کا علاج کرتا۔ ہم پھوڑوں کے علاج میں ہیں، اندر کا خون نہیں بدلنا چاہتے۔ جب تک ہم اس میں اللہ کے رسول کو نہیں بٹھائیں گے اور اللہ کو نہیں بٹھائیں گے، اللہ کے اسلام کو نہیں لائیں گے، اللہ کے دین کو اپنا حکمران نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یاد رکھیے ہماری بگڑی نہیں بنے گی۔ اسی ہماری آج کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کو سامنے رکھیں اور ان کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم مدینے کو سامنے رکھیں۔ اگر آج ہم اسلام کا کلمہ پڑھ لیں ویسے کا ویسا جیسا انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کو اپنا رہنما بنا کر ہم باقی زندگی وہ اختیار کر لیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، تو ہمارے سارے دردر دور ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اس سے پہلے میں نے یہ شعر پڑھا تھا، آج پھر پڑھ رہا ہوں کہ نہ روسی ہمارا نہ چینی ہمارا، ہمیں چاہیے بس خدا کا سہارا۔ اما چاہتے ہو تو انسان بنو تم، سہاروں کو چھوڑو مسلمان بنو تم، وگرنہ در و بام بگڑے ہوئے ہیں، قسم ہے بغاوت پہ بفرے ہوئے ہیں۔ اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبو گے سارے، نہ تم بچ سکو گے نہ ساتھی تمہارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔